Now we will hear Naveed Hamid Saab, who is the Secretary for Movement of Empowerment of Muslims, who will speak on representation and reservation. जनाब सदर, डाइस पर बैठे मौजूदीन, मुल्क भर से आए जी शऊर, जिंदा दिल नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I thank Popular Front of India for giving me this opportunity to share on an important issue which concerns the nation, which concerns the Muslim community. All who believe in pluralism and thank you, Popular Front. मुल्क भर से आए तमाम लोगों का मैं अपनी तरफ से और दिल्ली वालों की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। I welcome all of you here. Delilekkum swagatam. Allarigu Deliligu swagata. Welcome all of you here in this August gathering to be part of historical exercise which concerns the community. Friends, communities which ponders, introspects, and involves in intellectual, visionary exercise of progress and awakening, the exercise in perfect tune of the theme. We are not talking about any special privilege. We are only asking for affirmative action, which is duty of any successful government to ensure to all who are part. Reservation is an emotive issue, an issue of justice. Reservation is an issue now because of the simple reason that last 60 years have proved that what the makers of this country, the great leaders of this country, who have assured the minorities and Muslims in particular in 1949, 2 years after getting independence and just 2 months implemented, had assured partiality. But 60 years have proved that we have failed. The successive leaders have failed to honor the commitment of the forefathers of this great nation. I would take you into the history of the constitutional framing of India. Just after 1 month of getting our independence in September 1947. Yaad rakhiye, we got independence on 15th August 1947. In September 1947, the subcommittee on minorities of the drafting of constitution gave assurance and ensured reservation for minorities. लेकिन दो आदमियों की वजह से, एक हाफिज तजम्मुल हुसैन, इन दो लोगों ने 1949 के अंदर द असेंबली कि हमें आप रिजर्वेशन के जमरे से बाहर निकाल दीजिए। ये मुसलमान थे जिन्होंने इस उम्मीद के साथ कि मुल्क में उनके साथ इंसाफ होगा, एक कानूनी रिजर्वेशन का एक पूरा एक एम्बिट हमें था। हमारे दो लोगों ने ये कहा कि आप रिजर्वेशन के जुमरे से हमें निकाल दीजिए, और जवाहरलाल नेहरू साहब जो उस वक्त वजीर और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को अश्योर किया। जब मुसलमानों ने खुद ही अपने आप को रिजर्वेशन के जुमरे से बाहर निकालने की बात कही है, तो हम
اشور کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کو کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ 60 سال کے بعد آج مسلمان، ڈاکٹر ارشی نے بالکل صحیح کہا، دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے کہ ہم مسلمان کو اس دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیں جہاں پر ایک ایسا انقلاب ملک میں نیا انقلاب لا سکے. آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہم دستور کی اس کو آپ عمل کیجئے، اور کہ دلت ہوں کہ دوسرے انڈر پرویش طبقے ہوں، ان سب کے ساتھ آپ انصاف کیجئے. اور انصاف راج دھرم ہوتا ہے. آپ راج دھرم سے آپ بچھڑ گئے ہیں. ہم دھرتی پتر ہیں. ہم سندھ سے بھاگے ہوئے بھگوڑے نہیں ہیں. ہم دھرتی پتر ہیں، اور دھرتی پتر کا یہ پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر انصاف ہو. اس لیے ریزرویشن کی جب بات مسلمان کرتا ہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ مسلمان آج 60 برس میں پہلی بار کہ اس نے ایک کمیٹی بٹھا دی یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان، اس کمیٹی نے جس کا نام سچر کمیٹی تھا، پوری دنیا کو باور کرا دیا کہ مسلمان سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے. ایک ہی بات ہے. سچر نے کہا کہ 80 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پارلیمنٹری جس کو ریزرو کر دیا گیا ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد شیڈول کاسٹ پاپولیشن سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گورننس کا پارٹ ہیں، ان میں یہ وشفل تھنکنگ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کی دھجیاں اڑا دیں. اور یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں. یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں. جو آدمی بھی اس ملک سے محبت کرتا، کی وراثت سے محبت کرتا ہے، اس عظیم ملک کی وراثت کیا ہے؟ اس عظیم ملک کی وراثت ہے اتحاد. اس عظیم ملک کی وراثت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دکھ اور درد کو سمجھیں. حکومت میں بیٹھنے والے لوگوں نے اس راج دھرم کو اگنور کیا ہے. اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے یہاں پر اقدامات ہوں جس سے اس ملک کا باوقار شہری ہے. اگر آئیں تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی بھی سیکشن اس سوسائٹی کا اپنے، اس لیے ریزرویشن انصاف کا تقاضا ہے. ریزرویشن اس ملک کی گورننس کی نیوٹرلٹی کو ثابت کرے گا. آپ نے جس کمیونٹی کو حاشیے پہ لگا دیا ہے اس کمیونٹی کو آگے بڑھائیے اور دنیا کو یہ پیغام دیجئے کہ آپ اس ملک میں رہنے والی ہر کمیونٹی کے تعلق سے سنجیدہ ہیں اور نیوٹرل ہیں. اگر آپ سنجیدہ اور نیوٹرل ہیں تو آپ کو ریزرویشن مسلمانوں کو دینا ہوگا اور بلا تاخیر دینا ہوگا. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نمائندگی اور ریزرویشن کے عنوان پر ہم نوید حامد صاحب مسلمانان ہند کی جانب سے سن رہے تھے. ہم نوید حامد صاحب کے مشکور ہیں. اور اب ہم ایڈوکیٹ بہار برقی صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر مائک پر تشریف لائیں. جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں آپ مقالہ پیش کریں گے. Naveed Hamid Saab, who spoke on representation and reservation. Next, we will hear Advocate Bahar Barkhi Saab, who is an advocate with the Supreme Court. He will speak on judicial activism and minority rights. Thank you very much for your invitation, Mr. President. Ali Janab Muhtaram Hazrat Maulana Mufti Mukarram Sahab Mudaddazarahu Ali, Honorable Mr. E.M. Abdur Rahiman, Mr. K.M. Sharif, Mr. Muhammad Ali Jinnah, each and every office bearers of Popular Front, Dr. Ashi Khan, Dr. Naveed Hamid, and all responsible and dignitaries sitting on the dais, and all guests.
have come from different parts of the country and my fellow citizens. From the depth of my heart, I thank all of you to giving me this moment of opportunity to speak to you on a very delicate subject. First of all, I, having come here a little late, but because of there was a parking system at too far place, so that's why I came late. But due to my being late and in search of the parking place, I saw around the Ramlila Maidan, this Popular Front has organized this function. I think my words would be failing if I congratulate the Popular Front. I extend my heartfelt congratulations to all of them with my all best wishes that we UPites and Delhiites have to learn some lesson from the southern part of the country, who have tried to rejuvenate us, who have tried to awaken us, and who is trying to shuttle the conscience of those who do not want to think about the community and the country as well. But Mr. President, let me also feel a regret that because of this mixed audience, I was also little perturbed that in which language I should try to convey my message. Then I had this liberty to say southern friends may easily follow my points of view. But at the outset, may I just say that so far as the judicial activity is as a lawyer, because it requires a lot of courage. At the outset, may I just speak an opening sentence of my speech that unfortunately most of the time judiciary failed even to impart complete justice to the minority communities. I am sorry to say that there is no judicial activity so far as the minority rights are concerned in most of the times. Sometimes I feel ashamed that why it is so. After just getting independence in 1947, the UP legislature has enacted an Act which has seriously snatched away the Zamidaris from most of the Muslims in Uttar Pradesh. Unfortunately, forget about so far as the Zamindari rights are concerned. During the regime of Mrs. Indira Gandhi, her government tried to reign a great institution of learning, Aligarh Muslim University, by declaring that this institution is not a minority institution. More shockingly, the Supreme Court upheld that Aligarh Muslim University was not established by the Indian Muslims, but by the Act of Parliament 1920. It has not only shattered the confidence of Muslims, but it has shattered all the minority communities of this country. Mr. H.M. Sirvai, the great constitutional expert of this country, from this judgment and declared himself that this judgment is not a minority institution. Not only this, after the enactment of the Act by the Parliament 1981, declaring that this institution was established by the Indian Muslims, which we called the amended Act, Aligarh Muslim University Act 1981. The Allahabad High Court single judge held that this institution is not a minority institution. He also gone one step ahead, and he declared that even the Parliament has no right to legislate after passing of the order by the Supreme Court. The division bench of the same High Court, fortunately the matter is pending before the Supreme Court now. Besides our institutions, so many commissions have been established by the government on the communal rights. So far as my memory goes, or my research goes, there is no single commission whose recommendation could have been of this country. I have invited the judiciary of this nation to take a judicial Krishna commission. Heads officers have committed a crime against the has not taken any action. I was expecting the judiciary of this country, Somoto must have taken an action, that why these police officers not only were taken to task, but they have been promoted. The promotion itself shows that the government had been in connivance with these police officers. Then the judicial activism failed. Hence, I am constrained, Mr. President, to say that so far as the Muslim minority particularly is concerned,
we are deprived from judicial activism, but we are suffering from judicial negativism. And this has to be seriously checked, because the integrity, the credibility, and the authenticity of the government is very important. If it goes down, that would be a great loss to our national energies. The Muslims and the minorities are also potential energetic personalities of this nation. Try to waste their utilities, because in case the energies and the potentialities of the Muslims are not utilized in its proper perspective, much for the welfare and development or advancement of this nation. Hence, I have no hesitation in saying that judicial activism has not played any part so far as the Muslim minority is concerned. For Sikh brothers, the attack of the Golden Temple is still lingering in my mind. Judicial activism failed to protect the innocent Sikhs who have been in this nation. The Christian Church, judicial activism has failed to come for their help. If the minorities of this nation started feeling, which unfortunately they have started to feel, the nation has failed to impart complete justice to the minorities, that is undoubtedly is an unremitting damage to our healthy society. Manner of this popular front and through its front, that be active so far as such heinous, atrocious, treacherous, and even obnoxious crimes are committed even by the government itself. I also call upon them that so far as the government is concerned, the government has also usurped the Waqf land. The government is not. I also call upon the judiciary to come for the welfare of these charitable work. And I thank you very much indeed for giving me this excellent opportunity to speak on this. Thank you very much. All the best. Judicial rights. We just heard advocate who is an advocate with the Supreme Court. Next, I would call upon Hafiz Manzoor Ali Khan, General Secretary, Social Democratic Party of India. He will present his paper on Muslim politics, thinking out of the box. عدالت عظمیٰ کے ایڈوکیٹ بہار برقی صاحب کا ہم مشکور ہیں. اب حافظ منظور صاحب ہمارے سامنے مقالہ پیش کریں گے. ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے سیکریٹری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ڈاکٹر مفتی محمد مکرم صاحب، جناب کے ایم شریف صاحب، عید صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان، بھائیوں اور بہنوں، مجھے جو موضوع یہاں پر گفتگو کے لیے دیا، اس موضوع کا تعلق کی گئی ہے یعنی سماجی انصاف ہے. جس کے ذریعے یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو سماجی انصاف کے حصول کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کرنا پڑ رہا ہے. اگر سیاستداں اور حکومت کے ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرتے رہتے تو آج آپ حضرات کو یہاں زحمت دینے کی، تکلیف دینے کی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر اظہار خیال کروں کہ جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا اس وقت اس ملک کو آزادی دلانے میں، اس ملک کے اندر سماجی انصاف قائم کرنے میں، اس ملک کے اندر جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں نے کبھی سراج الدولہ کی شکل میں،
کبھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اور کبھی بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی شانہ پیش کیا ہے. یہی نہیں، تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے تقریباً 70,000 علماء کرام نے اور 3 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک طرف مسلمان اپنی ذمہ داری کو پورا کر، طرف وہ ڈھونگی اور بہروپ یہ جو آج حب الوطنی کا درس دیتے پھرتے ہیں اور حب الوطنی کے بارے میں مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، وہ انگریزوں سے